قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک، ایک اور قدم ہو گئے. بھائی میں تو واک کے لیے آج رات ہی نکل جاؤں گا. ابھی نجف پہنچتے ہی مولا کو سلام کروں گا اور پھر سیدھا کربلا. انشاءاللہ مانی ضرور، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. اچھا ایک بات تو بتاؤ، ہم جو نجف اشرف انشاءاللہ پہنچیں گے تو امام علی علیہ السلام کے روضے پہ آج کون سی زیارت پڑھیں گے؟ ارے بھائی میں نے وہ تو ساری زیارتیں اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کروا لی ہیں. ویسے زیارت سے یاد آیا، ایک ڈیفیکلٹ سا سوال مجھ سے غلام علی بھائی نے کیا جب میں ان کے پاس زیارت اور نوحے ڈاؤن لوڈ کروانے گیا. تو انہوں نے کہا کہ چلو مانی، سب کا سب ٹرانسفر کر دیا میں نے. اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ امام علی افضل ہیں یا امام حسین؟ بھائی دونوں ہی معصوم ہیں، مگر اگر رتبے کی بات کی جائے تو ظاہر ہے امام علی علیہ السلام کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے. ہاں تو بھائی سارا ٹائم نجف اسپینڈ کرو نا، تم تو سارا ٹائم کربلا میں لگا دیتے ہو. مانی یہ بہت سوچ طلب سوال ہے، اور میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. زیارات کو ہی دیکھ لو، جب آج انشاءاللہ ہم امام علی علیہ السلام کے روضے پہ جائیں گے تو وہاں امام علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے. زیارت پڑھنے کے بعد اگلا عمل یہ ہوگا کہ ہم اپنا رخ کربلا کی طرف کریں گے اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے. سوچو کیوں؟ بھائی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ نجف میں تو ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، مگر کربلا میں تو نہیں کہا جاتا کہ نجف کا رخ کریں اور یہ زیارات پڑھیں. ہاں مانی ایگزیکٹلی، مگر سوچو کیوں؟ اگر نجف میں ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑا جا رہا ہے تو کیوں کربلا میں ہمارا رخ نجف کی طرف نہیں موڑا جا رہا؟ یعنی کربلا آنے کے بعد ہماری ساری اٹینشن امام حسین علیہ السلام کی طرف ہونی چاہیے. کیوں مانی کیوں؟ ہر شب جمعہ، عید، بقرعید، ہر جگہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلقین ہے. کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام؟ کیونکہ ہزاروں حج اور عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے. ہاں مانی بالکل صحیح، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. مگر سوچو کیوں؟ ثواب کیوں ہے؟ ثواب تو ایک انسینٹیو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی امپورٹنس بتانا چاہتے ہیں، تو ثواب ہدف تو نہ ہوا. سوچو کیوں اتنا ثواب ہے اور ہدف کیا ہے؟ پتہ نہیں بھائی، تم ہی بتاؤ. مانی وہ اس لیے کیونکہ کربلا ہمیں ہماری رسپانسبلٹی بتاتی ہے. ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امت کا اپنے امام سے کیا رشتہ ہونا چاہیے. اور مانی ڈائریکٹ لنک ہے امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام میں. جب ہم کربلا جاتے ہیں تو صرف ٹور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کس چیز نے زہیر ابن کعین کو حضرت زہیر ابن کعین علیہ السلام بنایا، کس چیز نے حر کو حضرت حر علیہ السلام بنایا، کس چیز نے امام علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت عباس علیہ السلام کو ایک منفرد مقام عطا کیا. اطاعت امام کیا ہے، امام سے وفا کیسے کی جاتی ہے. مانی یہ وہ سب باتیں ہیں جو کربلا جا کے ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مانی ہمیں عبرت لینے کے لیے بلایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے امام کا ساتھ نہیں دیتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے زمانے کے امام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یعنی کربلا ہمیں پریکٹیکل درس دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. بالکل مانی 100%.
تاکہ سب سے پہلے ہم خود ذات امام حسین علیہ السلام سے درس لیں، پھر اصحاب امام حسین علیہ السلام سے درس لیں، اور دشمنان امام حسین علیہ السلام سے عبرت حاصل کریں۔ ہر وہ خصلت، ہر وہ برائی، ہر وہ بیماری جس نے دشمنان امام حسین علیہ السلام کو ان کا دشمن بنایا، وہ اپنے آپ سے دور رکھیں۔ فار ایگزامپل، عمر ابن سعد لالچ کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا دشمن بنا۔ تو کربلا کا ایک درس یہ ہے کہ ہم لالچ سے، حرص سے، طمع سے دور رہیں۔ اور مانی اس کے بالکل اپوزٹ، حضرت عباس علیہ السلام کیسے حضرت عباس علیہ السلام بنے، ان کی وفا کی کوالٹیز، ان کی اطاعت امام کی کوالٹیز، یہ بھی درس ہے کربلا کا جو ہمیں وہاں جا کے لینا ہے اور اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور مانی اس طرح کے لاکھوں دروس کربلا میں موجود ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں کربلا بلایا جاتا ہے۔ کربلا جانے کا ثواب بہت ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے اور کربلا سے ہمیں کیا لے کر آنا ہے۔ وہ معنی جو کربلا جائے اور وہ معنی جو کربلا سے آئے، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم بامقصد اربعین پہ جائیں اور وہ درس، وہ سبق پڑھ کے آئیں جو امام حسین علیہ السلام ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔